اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ۔ وہ دولہ اندر جا کے دودھ پیندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا، مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے پوا بھی چھڑدا ہے۔ دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ توجہ ہے سید الرسول والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون۔ صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بیان مکمل ہو چکے ہیں، میں تو ویسے ایک خطبہ شریف پڑھے، تھوڑی جی گال کرنی ہے تو چپ کر لینا بہو، تھوڑا جا ساتھ دے، گل ختم ہے، گل ختم ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء، له التحیۃ والثناء بعد۔ قادر مطلق جل جلالہ وعمل والہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ کے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ معمون فرماوے۔ صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعثائے الہی مالک حمد و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دی زلف مبریدہ نعلین پاک دی تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ جنہ دوستہ اس محفل شریف دے اہتمام کیتا ہے،
اس مبارک رات جس نو مقبل انتہائی مبارک دن دے نال مناسبت اور نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سہانی و چمکدی گھڑی دا صدقہ ساڑھے دلاں نوں رسول پاک سرکار دی سچی محبت شریف اور دین پاک دی سچی محبت جنہوں محبت آخ دے وہ نصیب فرماؤ۔ دوستو، جلسے دا جو مقصد ہوتا ہے میں سمجھنا کہ وہ الحمدللہ پورا ہو چکے ہے۔ تاہم ساتھیوں نے مدعو کیتا سی، میں بھی انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ کلام کراں گا۔ ایک بات میں ابتدا دے اندر ضروری سمجھنا جناب اور کرنی کہ اس جلسے شریف نو جوابی جلسے دے نال موسوم کیتا گیا سی۔ فقیر نے جس وقت انہوں دی گلاں باتاں سنیاں نے، خیر سنتے نہیں سکے، سرور صاحب نے میرے سامنے رکھیاں نے، فلاوی گل انہوں کی تھی، فلاوی کی تھی، فلاوی کی تھی، فلاوی کی تھی۔ ذہن نے پھر یہی فیصلہ کیتا ہے یہ بالکل لا یعنی ردی قسم دے اعتراضات نے، اور انہوں وچوں کثیر انہیں جنہ دے میں ایک مقام اتھاں تے نہیں کئیاں تھاواں تے جواب دے چکا۔ میں مبارک محفل دے اندر لفظ بولنا تے مناسب نہیں سے سمجھدا، محسوس نہ فرمانا میرا ذہن نہیں سی ویسے بھی ہوں وہ چلو لفظ بول ہی دینا وا کہ اس لومبڑ نو ہن میں کنی واری سمجھاواں۔ وہ لومبڑی والی روایت ہر تھاں تے پیش کر لومبڑی والی روایت لومڑی والی روایت جناب رن صاحب نے مشہور ہے، تو سن بھی چکے ہو بھی استاد صاحب کی بلانی حضرت عبداللہ بن زبیر اور روایت لکھی میں جنہاں موضوع بیان کر رہا ہوں کہ میری گل ابتداء میں ایک باری جلسے دی جو مناسبت ہے سن میں تھوڑا جا بیان کر لوں پھر اگے چلنا۔ اس گل ہر تھان تے بیان کیتا انہوں نے، عقل ہے کوئی نہیں، دماغ دے اندر مغز ہے کوئی نہیں، شکل و صورت ربو انسانی اندر مغز میں سمجھ نہیں آتا کہ انسانی ہو سی بات ہے نا۔ میں ویسے نا اس طرح اس جلسے دے اندر اس مبارک جلسے دے اندر اس طرح دے لفظ ہے مبارک رات دن نہیں سی، میں اس جلسے دے اندر اس طرح دے لفظ بالکل میرے دماغ چی نہیں سی۔ دماغ چی کو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں تھوڑے جے تلخ لفظ بولاں گا، نہ میرے ذہن چ نہیں سی۔ مگر میری ایک بات سن، اون دے نال کی کیتا جائے؟ لفظ روایت آ گئے، بولن والا کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار نے گل ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر دے نال یزید پلید دی بیعت دے حوالے اگو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جی گل اگو کی تھی نا، یعنی آپ نے اپنی تیز دماغی نال گل چو نکلے، جدو گل چو نکلے نا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت لفظ بولیا بھی تو اڈے اندر ویسی طبیعت تیزی ہے، تیزی بھرا بھرا نال بیلی بیلی نال گل کر رہے ہیں۔ ساڈے وہ پیر نے مگر وہ آپس وچ پیر مرید نہیں، ساڈے پیر نے اساں انہاں دے مرید آ مگر وہ آپس دے اندر بھرا بھرا نے بھرا آپس دے اندر گل کر لیندے وہ لفظ لکھ دیتے گئے جی یہ روایت ذکر کرنا ہی گستاخی ہے۔ تو میں بڑا واضح اور کھلم کھلا تقاضا کیتا سی چلو تاریخ دیاں کتاباں چھوڑو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے اپنی ما ثابتہ بالسنہ کتاب ہے، تاریخ دی کتاب نہیں ہے آپ دی، وہ آپ دی واز اور تقریران دی کتاب ہے، اوندے چ آپ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ چلو پھر جڑا فتویٰ تساں ادھر ساڈے تے لا دے جو وہی فتویٰ پھر انہاں تے لا دے جڑے پاسے وہ جان گے سنگ اسے پاسے ٹر جاواں گے، مگر اس گل دا جواب نہ دینا تو دوبارہ پھر اسے گل نوں چھڈ کے رکھنا، اپنے آپ دسو کہ ایسے بندے دا کی جواب دیتا ہے۔ خیر تاہم انہاں دا ایک بنیادی نقطہ ہے اسی، اور بنیادی نقطہ انشاءاللہ العزیز میں آخر تے جا کے توڑاں گا انشاءاللہ العزیز، اور ایسا توڑاں گا کہ بھیجا بن کے توڑاں گا۔ ہاں جی وہ انشاءاللہ العزیز میرا ذہن بھی ہے کہ جڑے کیلی والے ساڈے بھراؤ جلسے کرا دے نا انہوں نے میں نہیں گل کراں گا بھی اے ضرور جواب لے کے دیا جی۔ ہاں جی اس گل کا جواب سانوں ضرور لے کے دیا جی۔ ایک میں نہیں ویسی گل ضرور کرنا مناسب سمجھنا،
انہاں بھراواں ویراں نوں ہاتھ بن کے آکھنے بھی آپس دے اندر جھگڑے ہوندے رہن گے، کدے اساں جلسہ کران گے، کدے تساں، کدے اساں، کدے تساں، مناسب نہیں ہے کہ تساں سانوں آپس وچ بٹھا کے ساڈی گل بات ہی کراؤ۔ اگر گل بات بھی نہ کران، میری بات نو سمجھے جے، گل بات بھی نہ کران تے پھر میں نہیں عرض کراں گا موڑ جلسہ رکھن، پھر شاید اس نوں عقل مند مناسب نہیں سمجھن گے، مناسب نہیں سمجھن گے کہ اسی ویکھو میں گل کر رہا، میں ویکھو میں بڑے بڑے لفظ بول رہا ہاں، ان دی گل بالکل ہلکی ہے، غلط ہے، بالکل گھٹیا ہے، ہن وہ آن گے وہ آکھن گے انہاں دی گل گھٹیا ہے، رولا تے پہ گیا۔ دیکھو فیصلہ اور نتیجہ کس وقت نکلتا ہے؟ جس وقت آپس کے اندر باہمی گفتگو ہوندی۔ سمجھ آئیے یہ نہیں آئی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اتنا ضرور ہے کہ جنہوں بارہ دفعہ سمجھایا جاوے انہوں پھر بھی پٹھی گل سمجھ آوے نا، پھر میں تمہیں ایک مثال دینا جنہی مولا روم نے لکھی، وہ جناب ری توجہ نال سماعت فرماؤ۔ مثال ہے، بس میں جناب روم سنان لگیا، وہ مثال اس طرح ہے، چور وڑ گیا باغ میں۔ چور کدھر وڑ گیا؟ باغ نو وڑ گیا۔ جی تو باغ نو وڑیا چڑھ گیا ہوئے درخت اتے، امباں دا بوٹا سی، امب کھا کھا کے تے گٹکاں تھلے۔ اینی دیر نو جڑا باغ دا مالی سی نا وہ آیا، اے کی کر رہا ہے؟ جڑی گٹک چوسی کھڑا سی انہیں رکھ کے سر چ مارے تھا تے چور اٹھا چتر، یہ کی اچھورا میں کہا بہتیاں گلاں نہ کریں، بہتیاں گلاں نہ کریں، بہتیاں گلاں، مینوں تو غلط آکھنا ہے، مینوں غلط آکھنا، وہ چلے مینوں غلط آکھنا ہے، تو قرآن نہیں پڑھیا؟ میں کہا ہے عجیب چور ہے بھئی، قرآن سراڑ لیا، تو قرآن نہیں پڑھیا؟ یہ قرآن چ کی آیا ہے؟ قرآن چ آیا ہے، وہ چور آکھدا ہے، قرآن چ آیا ہے پتا بھی رب دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا، جدو پتا بھی نہیں ہلدا تے میں جڑا ایڈا دو من دی لاش اتے چڑھ گیا ہاں درخت دے، اور رب دے حکم تو بغیر چڑھیا، تیرا میرے نال گل بات کرنا، اعتراض کرنا، زبان کھولنا، اے رب دے حکم دے اتے اعتراض ہے؟ اچھا ایویں سمجھن والے نہیں، میں انہوں پیار نہ سمجھان دیا تو سمجھ نہیں ہوتی، ویسے ایک گل کر رہے ہیں، ویسے ایک گل کر رہے ہیں، ویسے ان دا جوڑ نہ سمجھے آجے، ویسے ایک گل کر رہے ہیں۔ انجو یا انہیں لات تو پھڑیا گکا کے تھلے سٹیا، ان دے کو لتر سی، لتر بھی تقریباً کو 2-3 کلو دا، 1 لتر 2-3 کلو دا سی، انہیں جدو دڑال سیرے چ دیتی نا، دڑال سیرے چ دیتی تے وقت اے کی ہے؟ تو چپ کر بہتیاں گلاں نہ کری، تینوں نہیں پتا رب دے حکم تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا تے 2 کلو دی جتی دا لتر ایویں چلی جا رہا ہے۔ آدھا خدا دیا بندہ ہون میں نہیں سمجھ آ گئی ہے، ہو رہی دا تو بعد میں پٹھا قرآن نہیں پڑھا۔ کہیانو یہ ہے بھی پٹھا سمجھ چاہتا، میں نے ایک اور تھے ایک مثال یاد آگئی میں سنا لوا، وہ ایک جلداں کرنا والا سی، مفکر ایویں دا مجتہد بنیا ہویا سی، جلد بندی کردا سی، آج آپ بڑا مفکر، بڑا فلاں سمجھدا سی، ہویا ہے جیڑا بھی کوئی کتاب لے کے جاندہ سی نا، انہیں 4-5 سطرہ مٹے چھڑنیاں، 4-5 حاشیے چڑھا چھڑنے، پتہ لگے میں مفکر ہوں۔ بندے بڑے تانگ بھی اندے کو لسے کتاب جلد کرانی ہوندی ہے، تو یہ اگو ہور کرتوت بخوا بیندا ہے۔ ایک بندہ گیا قرآن شریف لے کے، آندہ پی لیا، قرآن ہی اے خدا دا نام ہاتھ بنی مہربانی کری، اندے چ رد و بدل نہ کریں، یہ اللہ دا کلام، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اندے چ رد و بدل نہ کری، تے انہوں بس یہ بندے دے پترہ وانگو جلد کر دے۔ انہیں آکھا میں کی کرنا ہے؟ جے کوئی غلطی ہوئے گی تے کٹ دے نہیں ہے، آپا اور کو غلط کام تھوڑا کرنا ہے۔ 4-5 دنہ تو بعد آیا نا قرآن مجید لبن واسطے، انہیں کہ جی جلد کر دیتا ہے، کہنے لگا جی جلد کر دیتا ہے، اچھا کوئی تبدیلی شبدیلی تے نہیں کیتی ہے؟ انہیں آکھا گل ہے، میں جو قرآن پڑھیا تو اتنے آیا کھڑا سی وَخَرَّ مُوسَىٰ، اتنے خار دا لفظ ہے بھی آپ زمین تے گر گئے، تے ویسے ہی ہے بھی خار دا لفظ ہوراں بولیاں دے اندر معنی ہوندہ ہے کھوتے دے، انہیں
کہا مشہور تے یہ بھی حضرت عیسیٰ دا کھوتا گدا سی تو قرآن اوتھے آیا کھڑا سی خر موسیٰ، میں فوراً بدل کے موسیٰ دی تھا تے عیسیٰ کر دیتا. پھر میں جدو قرآن بالکل شروع تو پڑھیا اوتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او مار تو رب دا دشمن ہو کے قرآن اچ، او شیطان رب دا دشمن ہو کے قرآن اچ میں مٹی چھڑیا. چند ایک صفحے اگے ویکھیا تے فرعون دا نام، او میں کہو خبیث رب دا دشمن ہو کے قرآن اچ او بھی مٹی دیتا. اگے حامان دا نام آیا کھڑا سی، میں کہا بڑا کمینہ بندہ سی کہ دشمن رب دا تے رب دے قرآن چ ہوے نہیں ہو سکتا، میں اوتھے مٹی دیتا. شیطان دا نام مٹیا، فرعون دا نام مٹیا، حامان دا نام مٹیا. پھر کیتا کی ہے کہ تو میرا بیلی سے، تو میرا سجن سے، کسے تھا تے میں تیرا نام لکھ دیتا ہے، کسے تھا تے تیرے پیو دا نام لکھا ہے، کسے تھا تے تیرے دادے دا. بیرا سمجھ دے کون سمجھے کی بولیاں بولدا وارث شاہ. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بیان تو بعد میں ضرورت نہیں سی محسوس ہو رہی. خیر ایک دی گل دا جواب تے میں دینا ہے، اس تو پہلا میں چاہنا کہ کچھ ذکر خیر شریف ہو رہا جانا چاہیے. میرے ذہن اندر اسلامی نظام حکومت دی عظمت والا موضوع بھی آ رہا سی، مگر وہ بڑا تفصیلی لمبا ہو جانا ہے. میں حضور پاک سرکار دے کچھ فضائل پیش کرنا، اس محفل دی مناسبت ہو جائے گی. آخر تے جا کے پھر میں وہ مختصر جے جواب پیش کراں گا، یعنی جواب میں انشاءاللہ العزیز جنہ ضرورت ہے اسی پیش کراں گا، یعنی اختصار دے نال میں گل ختم کراں گا. ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ادھر ویکھو موضوع میں اگے بھی ایک دو تھا میں بیان کیتا ہے، اج جناب رہنے سامنے رکھن لگیا وہ ہے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. توجہ نال سننا انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ آئے گا. غور نال جناب رہنے سماعت فرمانا. میں گل دا آغاز کرن لگی، یعنی اپنے موضوع دی گل دا آغاز کرن لگیا، میں توجہ نال سماعت فرمایا. سنو دوستو، کائنات دے اندر محبت دا مرکز اگر رب العالمین نے بنایا نا، محبت دا مرکز بنایا تو مدنی تاجدار دی ذات، پکی ٹکی بات ہے، مدنی تاجدار دی ذات پاک نو بنایا. محبت آخرکار ان دے واسطے اسباب ہوندے. کیا ہوندے؟ جتھے دل جڑدا ہے نا، دل جڑدا ہے اوتھے اسباب ہوندے. سنو جیڑی بھی محبت دے واسطے، جیڑی شے بھی محبت دے واسطے سبب بن سکتی سی نا، رب نے آدھے یار نو انج عطا فرمائی ہے کہ اخیر کر چھوڑے. ایتھے میں ابتدا دے اندر وہ عبارت پڑھنا جڑی بی بی پاک جناب ام معبد نے پڑھی سی نا اپنے شوہر دے سامنے. میں ایک خاص گل ول جناب انہوں نے لے جانا چاہنا. اپنے شوہر دے سامنے جدو مدنی تاجدار ہجرت فرما کے جا رہے سن، ذوق بنے گا تسلی نال بیٹھو. حضور پاک سرکار جدو ہجرت فرما کے جا رہے سن نا، رستے دے اندر پیاس پانی دی طلب ہوئی یا دودھ دی طلب ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ جھونپڑی سی، بڑھی مائی دی جھونپڑی ہے، وہ آن جان والے مہماناں دی مہمان نوازی کر دی. حضور پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق پاک نو بھیجیا، پتہ کر کے آؤ بکری کو دودھ مل جائے. بوڑھی مائی چہرہ دیکھ کے تے انہیں ٹھنڈا ساہ بھریا تے بھر کے آخدی ہے آنا لے ہو. بڑی خوش نصیبی سی اگر میں جناب پر انہوں کچھ شے پیش کر سکتی، مگر افسوس کہ جتنیاں بھی دودھ دین والیاں بکریاں سن ساریاں دی ساریاں میرا شوہر لے گیا، ایک بکری ہے دودھ دین دے قابل نہیں. سیدنا صدیق اکبر سرکار نے دل سوچیا سا بھی تے یہی چاہندے سا بھی اسا تینوں کچھ وکھا کے جائے. فرمایا وہی بکری دے دے. جدو بکری حضور پاک نو پیش کی تھی، میرے نبی نے اس طرح ہاتھ لایا. ہائے ایتھے گل کرنا، اسماعیل دہلوی نے ویلا کمینہ بندہ سنے آکھیا سی محمد نبی علیہ السلام معاذ مر کے مٹی چ مل گئے نے. جدو ساڈے اعلیٰ حضرت بریلوی نے پڑھے، آپ نے فرمایا اوے جا کمینے دے کمینے نکلیا ہے نا، ساڈے کول سن تو ساڈے کول پوچھے نا، اسا یہ آخنے ہاں جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات. آپ نے فرمایا نبی مر جائے گا؟ او ظالماں، میرے نبی علیہ السلام آپ دے پیر شریف دے اوپر والے حصے نال نہیں، تھلے والے حصے نال جیڑا پانی دا قطرہ لگیا ہے کروڑ مردیاں دے منہ دے اوتے رکھ دے رب العالمین سارے نوں زندگی نصیب فرما چھوڑے گا.
حاجی قیا قطب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل عمر چشتی صاحب. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ زندہ باد. توجہ جدو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھیا نا ہاتھ رکھیا حضور نے بس ہاتھ لایا اس بکری دا لاغر بکری دا جڑا حوالہ سی نا حوالہ او جڑے تھن تے اوتے والا حصہ ہوندا ہے اوپر والا حصہ ہوندا ہے حوالے دودھ نال بھرے گئے. میرے نبی نے چویا فرمایا پہلے میں نہیں پہلے بی بی نو پلاؤ. بی بی نو پلایا پھر ابو بکر صدیق نو پلایا پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں جڑی گل سنانی او آ رہی اپنے موضوع نال جوڑنی آپ نے پھر خود بھی تناول فرمایا خود بھی نوش فرمایا فرمایا جننے برتن ہیں لے کے آؤ سارے دے سارے بھرے گئے سارے دے سارے بھرے گئے. حضور پاک سرکار اگے روانہ ہوئے بی بی تکدی رہ گئی اپنے دماغ وچ کچھ محفوظ کر دی رہی. جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اس دا شوہر آیا انہیں آ کے جس اور سونگیا وہ اللہ حضرت بریلوی فرماندے نہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا جا سکتا پڑھو ذرا اونچی آواز نال ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ مل کے پڑھ لو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سنو توجہ اس نے آ کے پوچھا اچھا ایک گل ہے خاص جن دے واسطے میں رک گیا. اس نے آ کے پوچھا خیر ہے آج جن ہوا فضا دے اندر جی خوشبو ہے نا دس رہی ہے آج کسی برکتاں والے نہیں پھیرا پایا برتن بھرے پے برتن بھرے پے دودھ نالے دودھ کتوں آیا. اس وقت پھر وہ بی بی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن پاک دا نقشہ کھینچیا سی. سنو نقشہ کھینچیا سی علماء جاندے نے وہ ایسا نقشہ کھینچیا ہے کہ لفظ نے لفظاں دا لفظاں نال ترجمہ ناممکن ہے. لفظاں دا لفظاں نال ترجمہ کیتا جائے نا ناممکن نہیں ہو سکتا. میں تہاڈے سامنے ایک دو لفظاں دا صرف ترجمہ کراں گا. پہلے میں عبارت پڑھنا وا. وہ بی بی پاک نے جڑی عبارت پڑھی سی نا اپنے شوہر دے سامنے گل کیتی آخری رأيت رجلا ظاهر الوداعة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم وفي عينه دعاج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه ساتع وفي لحيته كثاثة زج أقرا إن صامت فعليه الوقار وإن تكلم سماه فعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا حزر كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن ربعة لا تشنعه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا منفض. اس بی بی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سراپے دی منظر کشی کی. ان دے صرف دو لفظ میں لینا دو لفظ حیران ہو جاؤ. بی بی اخدی وسیم قسیم. ہن دو لفظاں دا ترجمہ کرن لگیا مینوں کنا ویل یعنی دو لفظاں دا ترجمہ کرن واسطے مینوں کنا چکر کڈنا پینا. ہن ویکھیں تانوں پتہ وسیم کس نوں آکھدے کئی انج دے ہوندے نے بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوندے ہیں. ایک ادھی مرتبہ ملاقات دے نال شکل و صورت بڑی طبیعت نوں بھاندی جدوں قربت ہوندی نا قربت ہوندی بندہ نیڑے بہندا ہے بار بار ویکھدا ہے اخلاق ویکھدا ہے پھر طبیعت وچ کچھ دوری ہونی شروع ہو جاندی ہے. وہ ذوق نہیں رہندا
کی کہہ رہا کہ بڑے بڑے حسین و جمیل ہوتے نظر پئی دنیا دل دی بیٹھ دی مگر جس وقت کول اٹھن بیٹھن عادات کردار بار بار چہرے نو تکیا وہ کشش نہیں کشش دے اندر کمی پہ جاتی یہ بھی ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا کشش دے اندر کمی پہ جاتی کردار ویکھ کے کشش دے اندر کمی پہ گئی حسن جرا ایک جھلک نال دل لٹیا گیا سی بار بار ویکھن نال وہ شوق ختم ہو گیا پر تنوں پتہ ہے وسیم کنوں آکھدے نے ہائے ہائے وسیم اونوں آکھدے نے جنوں ایک بار بندہ ویکھے نا تے دل لٹیا جائے حضور دے حسن دے اندر رب نے عجیب جوڑ رکھیا سی من رآہ بداہتن ہابا یہ مولا علی دے لفظ نے من رآہ بداہتن ہابا ومن خالتہ معرفتن احبہ اس رات میں ایک گلاں تاں پہ سنانا سونیا اگر جے کوئی دل دماغ دے اندر اور بھیڑیاں تصویراں اور فاحش عورتاں دے نقشے بٹھا بیٹھا ہے کٹ دے اگر جے دل سجا نہیں کہ اے سراپے حسن نو سجا قسم خدا دی کر کے آنا وہ دنیا دے محبوبہ دے نال محبت کرنے والے آپس کے اندر دشمن ہو جاندے نے قسم خدا دی کر کے آنا رب نے آدھے یار نو انج دا بنایا ہے وہ جیڑا بھی ادھر دل لا بیٹھا ہے بھاویں 1.25 لاکھ صحابہ کیوں نہ ہم رحماء بینہم رب العالمین سگے بھراواں نال ود تے دل وچ پیار پیدا فرما چھوڑ دے یہ تے دیکھو نا ایک نو پیار ہو گیا ہے دوجا ادھر جڑے پیار کرے تے اگلے فیر مار چھڑ دے نے کیونکہ حسن تھوڑا ہے ایک دا ذوق پورا کردا ساریاں دا نہیں کردا ایتھے رب نے حسن دی اخیر کر چھوڑی مولا علی مشکل کشا فرماندے نے حضور نو رب نے ایسا بنایا ہے کہ من رآہ بداہتن ہابا جڑا بندہ یکدم آپ نو ویکھدا سی نا دل دھڑکدا سی اڑ کے باہر آندا سی اتنا روب پہ جاندا سی تنوں پتہ ہے ایک پاسے روب ہے اگے ومن خالتہ معرفتن احبہ جی اگر حضور پاک دے کول بہ کے کوئی 2-4 گلاں کر لیندا سی نا تے موڑ دل اپنے ہتھی پیش کر چھوڑدا کیسا جوڑ ہے دیکھو نا پہلے دیکھے ڈر گیا ہیبت آ رہی ہوئی ہے دل اتا آ رہا ہے ڈر رہا ہے خوف زدہ ہے ہیبت زدہ ہے پر جو یہ گل کیتی ہے اور یارا کیسا رب نے ایک ذات جوڑ رکھیا ہے ہیبت ہے تی اخیر دی حسن ہے تی اخیر دا قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویکھ کائنات دی اندر رب نے محمد دی ذات تو علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں بنایا سنو میں دس رہا سا وسیم کنوں آکھدے نے جنوں ایک بارا ویکھے بندہ تے دل دے اندر شوق اٹھے دوبارہ پھر ویکھا دوبارہ ویکھے پھر ویکھے جویں بار بار ویکھے اندر محبت دے شعلے بھڑک اٹھن اندر اگ لگ جائے شوق محبت دے شعلے بھڑک اٹھن دوبارہ پھر نظر اٹھے پھر پیار ودے پھر اٹھے پھر پیار ودے یہ صدیق ورگا 3 راتاں تکدا رہے حالے ہوئے کہ میرے مدینی تاجدار دے وصال تو بعد صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر نال گل کیتی او صدیقا تینوں اسا کدے روندے نہیں ویکھیا اسا تے بڑا رونے ہاں تینوں کدے روندے نہیں ویکھیا تیرے نال ایک گلا اے ہے دوسرا او ساڈے تے لقمے حرام ہو ساڈے تے لقمے گلے تو تھلے نہ اترن پر اسا ویکھنے ہاں جدوں وی تیرے کول جانے ہاں تیرے منہ دے وچوں بھنے ہوئے گوشت دی خوشبو آندی ہے اسانوں روٹیاں چنگیاں نہیں لگدیاں تے تو حضور دے وصال تو بعد بھنے ہوئے گوشت کھانا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے نظر جھکائی آپ نے فرمایا راز کھولنا تو نہیں سی چاہتا فرمایا جی اگر میں رو پیا تو تانوں کون چپ کرائے گا سنو تانوں کون چپ کرائے گا او میں غم اندر نپیا ہے میرا اندر کلیجہ کباب بن گیا بھنیج کے صدیق گوشت نہیں کھانا بلکہ میرا کلیجہ کباب ہو چکے ہے اون دی مہک میرے منہ ولو آ جاتا وسیم کنوں آکھدے نے جنوں جی میں مڑ ویکھو دل لٹیا پٹیا جائے سوائے محمد دی ذات تے رب نے کسے نو نہیں بنایا اگے سنو قسیم کنوں آدے نے قسیم ادھر ویکھو کئی ہوندے نے انہاں دی اکھاں یار کمال ہے اکھاں کمال نے لب کمال نے پھر بیٹے کمال نے چہرہ کمال ہے کسی دی اکھاں کمال نے تے لباں وچ نقص ہے کسی دے لباں دے اندر کمال ہے تے رخسار وچ نقص ہے
کسی دے چہرے دے خدو خال وچ نقص ہے وہ سونیا جی ویکھے تے انگلاں دے ہتھاں دی انگلاں دے اندر نقص ہے کسی دے پیراں دی انگلاں دے اندر نقص ہے قسیم انہوں آخدے نے جندہ جیڑا حصہ بھی تکو چاہے پیشانی تکو تے چاہے لب تکو چاہے رخسار تکو تے چاہے نک شریف تکو چاہے ہتھ دی انگلیاں تکو تے چاہے پنڈلی شریف تکو تے چاہے قدم تکو تے چاہے قدمہ دے ناخر تکو جیڑی شے بندہ تکدا جاوے دل دیندہ جاوے انہوں آخدے نے قسیم رب نے واحد محمد پاک دی ذات نو بنایا ہے ساڑھا پیر باہو بولیا سناما ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا چڑھویں چنا او تو کر روشنائی تارے ذکر کریں گے تیرا سہ دے پر سنو سجنا باج ہنیرا جتھے چل ساڈا چڑسی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پیچھے وہ جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید آمد مصطفیٰ ہتھن اٹھا کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ توجہ ہے سجنوں ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آج سجنا اور میں قرآن پڑھنا ہوا سمجھانا ہوا کہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے کائنات بنائیے پر دلہا اپنے مدنی تاجدار نو بنایا ہے سجنا ادھر ویکھ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا کلام مولا تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى میری ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ مرنا تو ساتھ تھکے ہوئے جے پر سونیا جدو یار دی گل آوے محبوب دی گل آوے رسمی گل نہیں سونیا محبت نال بیٹھ پیار نال ذکر سنیا نبی علیہ السلام دیاں گلاں سنیاں بیکار نہیں جاندیاں رب العالمین دل دے اندر پیار دی شمع روشن کر دیندا ہے محبت دی شمع روشن کر دیندا ہے او سجنا ادھر ویکھ تاں کر کے فقیر گل کردا ہے تو میں بھی میلاد کرنے ہیں مولانا جس طرح فرما رہے ہیں تو میں بھی میلاد کرنے ہیں پر تیرا میرا میلاد زبانی کلامی ہے کھوکھلے قسم دا میلاد ہے صحابہ کرام نے میلاد کی تھے وہ سجنا میرے نبی دی آمد دیاں خوشیاں کی تھیاں فرق نہ ہے حضور دی آمد دا دن آیا تو میں گلیاں بازار صاف کی تھے پر میرے نبی دے یاراں نے گلیاں بازار تے صاف نہیں کیتے پر دل نو دنیا دے پیار تو صاف کیتا ہے تو میں کلیاں وشائیاں نے تو میں ادھر ویکھ کلیاں وشا کے گلیاں نو سجایا ہے میرے نبی دے غلاماں نے وہ اپنے دلاں نو محبوب خدا دی محبت دے نال سجا لیا ہے سجنا ادھر ویکھ توجہ گلاں تے ڈھیر ساریاں کرن والیاں نے میرے ذہن وچ آ رہی ہیں ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ پر میں انشاءاللہ العزیز جلدی خطاب ختم کراں گا توجہ نال میری گل نو سنیا جے سجنا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے معراج دی رات دی گل بیان کردے ہویا رب فرماندا ہے معراج والی رات اساں دے یار نو بڑیاں نشانیاں وی وکھائیاں بڑیاں نشانیاں بھی وکھائیاں نے سجنا بڑیاں نشانیاں کیڑیاں نے
بڑیاں بڑیاں نشانیاں کیڑیاں نے؟ علماء کرام نے لکھیا ہے المدخل شریف امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیے آپ نے فرمایا وہ جڑیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں رب نے آدھے یار نو بخائیاں انہاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی یہ بھی سی رب نے آدھے یار نو دلہا بنایا ہے اور پوری کائنات نو دلہن بنا کے سجا چھوڑیا ہے۔ وہ سجنا ایتھے ایک عقیدے دی گل کر جاواں عقیدے دی گل کر جاواں توجہ وہ سجنا یہ درویش ہووے دلہن لکی روے دولے تو ہووے دلہن لکی روے دولے تو اے نہیں ہو سکدا ہووے خدائی تے لک جاوے مصطفیٰ تو بھی نہیں ہو سکدا۔ اور تساں بھی بول پاؤ نا سبحان اللہ۔ اور سجنا ادھر ویکھنا توجہ یارا ادھر ویکھ ساری کائنات دلہن بنی میرا نبی دلہا بنیا قرآن مجید دی آیت ہو میرا موضوع ثابت ہویا تاں ساڈا اعلی حضرت بریلوی فرماندا ہے خلق سے اولیاء سے رسول ایویں نہیں سونیو ذرا رل کے پڑھیا جے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ یا رب سونیا جنہ دی زبان سے گل نبی دی نات جاری نہیں ہو رہی جاری فرما دے دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی تو پتہ ہے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی دا شعر ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دی لکھی ہوئی نعت ہے آپ سرکار دے کول دو دواتاں ہوندیاں سن ایک دے اندر سیاہی ایک دے اندر زعفران ہے آپ دے کول پوچھا گیا لجپالا دو دواتاں کیا ہونے فرمایا سیاہی والی جڑی دوات ہے اندے نال فتوہ لکھنا وا اور جڑی زعفران والی دوات ہے اندے نال نبی دی نام لکھنا وا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ نا پت جانج ٹورنی ہے اسا جانجیاں تے مدنی تاجدار دولہ ہے جانج ٹورن لگے ہیں توجہ ٹور تک لے کے جاواں گے جانجیاں سجنا جانجیاں دی قدر دولے نال ہوندی ہے اگر دولے دی قدر ہوئے تے جانجیاں دی قدر بھی ہوندی ہے تے جس دے جانجیاں سامنے ان دی بڑی قدر ہے سجنا ادھر ویکھ کئی لوگ سوال کر دینے آخ دینے تساں آخ دیو ساری کائنات رب نے آدھے یار واسطے بنائیے آدھے حبیب واسطے بنائیے حالانکہ مولا قرآن دے اندر فرماؤں ہے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا رب العالمین فرماؤں ہے اے انسان تینوں میں مخاطب کر دیا ہوا رب فرماؤں ہے ایسا جو بھی بنایا ہے اے انسان تیرے واسطے بنایا ہے سوال پیدا ہوندہ ہے سنی آخ دینے رب نے ہر شے آدھے یار واسطے بنائیے یہ جوڑ کیویں جڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تے فرماندا اے انسان تیرے واسطے بنائیے سجنا میں مثال دینا ادھر ویکھ او جدوں برات جاندی ہے اگے 20-25 دیگاں پکیاں ہوندیاں نے بولو پکیاں ہوندیاں نے یا نہیں آ جڑے نہیں بول دے انشاءاللہ جدوں انہاں دی برات جاوے اگوں ککھ نہ لبے قبولیت والی رات ہے اگے 20-25 دیگاں پکیاں ہوندیاں نے یا نہیں پکیاں ہوندیاں نے او سجنا ساریاں لاڑے نے تے نہیں کھانیاں ہوندیاں
حیرانیاں ہوندیاں جڑا دیگا پکھان والا ہے آکھدا ہے او میں تانوں کی جاننا وا اے جڑیاں دیگا پکھائیاں نے اس سیرے والے دا صدقہ ہے او سجنا رب فرماوندا ہے اے جڑی میں کائنات دے ہر شے بنائی گندم بنائی مونجی بنائی ہے اے جناب والا مونجی دے دے گا اے گندم دے دے گا اب کئی دے دے گا ون سونیاں جڑیاں دے گا میں پکائیاں نے او جھلیو اوے جے صدقہ ہے تے کملی والے دی نبوت دے سہرے دا صدقہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. اور جو ہے سجنوں ادھر اخرل بولو نا سبحان اللہ. اور سجنا ادھر میں ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے. اگر برات جا رہی ہوے برات جا رہی ہوے کوئی چوڑا چمار اٹھ کے آکھے میں لاڑا واں میں لاڑا واں او میں لاڑا واں اس نو جتیاں پیندیاں نے اس نو جتیاں پیندیاں نے او جھلیا آدھا بوتھا تے ویکھ تو کیویں لاڑا بن گیا ہے. او سجنا پتہ لگیا لاڑا ہور ہوے او جڑا دلہے جڑا لاڑا بنن دا دعویٰ کرے اونوں جتیاں پیندیاں نے. میرا مدنی تاجدار کائنات دا لاڑا ہے پر مرزے قادیانی نے جدوں آکھیا ہے میں محمد میں احمد میں مجتبی ہاں قسم خدا دی رب نے انہوں لیٹرین وچ ماریا ہے. رب نے دسیا ہے او دلہا تے مدینے دا تاجدار ہے تو کیڑے پاس بن گیا ہے. تاں کر کے چشتی ختم نبوت دی گل اس رنگ نال بیان کر دے نے اپنے رنگ دے نال بیان کر دے نے آکھدے نے او جھلیو او قادیانیو غیرت کرو غیرت کرو غیرت کرو. اصول کیوں بھن دے ہو اصول کیوں توڑ دے ہو. اصول ہے کہ نبی جتھے وصال ہوئے اوتھے تو جو نبی دا جتھے وصال ہوئے اوتھے دفن کیتا جاندا ہے. نبیاں دے جنازے اٹھائے نہیں جاندے کیوں وہ جدوں جنازہ چکیا جائے گا دنیا نے آخنا ہے کندی میت پئی جاندی ہے. رب نو انہاں وی گوارا نہیں کہ نبی دے وجود والی اشارہ کر کے آکھیا جاوے کندی میت پئی جاندی ہے. سجنا اصول ہے نبی جتھے دفن ہوئے اوتھے ہی نبی جتھے وصال ہوئے اوتھے ہی دفن کیتا جاندا ہے. مرزا قادیانی دنیا جان دی ہے مریا لیٹرین دے اندر تساں ادھر ادھر کیوں پور دیو لیاؤ لیٹرین وچ پورو تاکہ سنی مسلمان جا کے پیشاب کرے تھار سیدھی سر نو جا کے وجے پتہ لگے نبوت نو کیویں ہاتھ پایا جاندا ہے. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال زندہ باد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال بابے چشتی فقیر نے سانو خالص دودھ دیتا ہے. ٹھنڈا بھی ہوندا ہے گرم بھی ہوندا ہے. ٹھنڈا بھی دینے ہیں گرم بھی دینے ہیں ٹھنڈا بھی دینے ہیں گرم بھی دینے ہیں. ہر طرح دا دودھ دینے ہر طرح دا دودھ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ساڈے کول ہے. او سجنا جتھے اساں اے گل کرنے ہاں اساں اوتھے اے وی آکھنے ہاں ساڈے نبی دا نام ہی بڑا میٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی ساڈے نبی دا نام او بولو ساڈے نبی دا نام او جڑے بول دیو او جڑے من دیو بولو ساڈے نبی دا نام. تساں آکھو گے دلیل کیا ہے سجنا فقیر دلیل دینا ہوندا ہے کہ جدوں بندہ میٹھی شے کھاوے لب لباں نال چمڑدے نے لب لباں نال چمڑدے نے چینی شہد جلیبیاں میں تے کھاندا نہیں ہوندا ہاں ادھر کھاؤ لب لباں نال چمڑدے نے. جدوں لفظ محمد بولنے آئے لب دو بارہ لباں نال چمڑدے نے میٹھا جو ہے جو نہیں فرمائی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سجنا ادھر ویکھنا توجہ ادھر ویکھ. مینوں ایک بندہ کہن لگیا آکھدا ہے سانو تعلیم سمجھ نہیں لگدی تساں نبی نو رب نال ملا چھڑدے ہو. میں آکھیا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں نبی تے دنیا دے اندر آندا ہی اسے واسطے ہے کہ انہیں بندیاں نو رب نال ملا چھڑنا ہے.
سجنا اساں نہیں ملایا ادھر ویکھ کلمہ شریف پڑھ میرے نال ایک بار رل کے کلمہ شریف پڑھیا جی لا الہ الا اللہ رب دا نام اگے نال محمد رسول اللہ رب سونے آدھے نال آپ ہی آدھے نال آدھے یار دے نانو ملایا ہے بزرگاں لوگاں نے لکھیا ہے کلمے دے اندر رب العالمین آدھے یار دا نام انج رکھیا ہے سجے بھی رب دا نام ہے کھبے بھی رب دا نام ہے درمیان دے اندر اپنے یار دا نام رکھیا ہے رب دسدا ہے وہ جڑا ساڈے یار والا وے پہلے ساڈے نال نبڑے پھر ساڈے یار وال جاوے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ مینوں آکھدا ہے تساں رب دا نام چوم دے نہیں تساں رب دا نام نہیں چوم دے اگر چوم دے ہو تے پھر نبی دا نام چوم دے ہو رب دا نام نہیں چوم دے نبی دا نام چوم دے ہو یا رب دا نام ہی چومو یا پھر نبی دا نام ہی نہ چومو میں آکھیا یار او بے وقوف بن گیا ہے رب دا نام لئیے لب لبا تو جدا ہوندے نے رل دے نہیں پر جدوں محمد لفظ بولنے ہیں دو بارا لب لبا نال جڑ دے نے دو بارا لب لبا دا بوسا لیندے نے رب نے دسیا ہے سانو آدھے یار دے نال نہ پیار ہے اسا آدھا چمنا بھی آدھے یار دے نام وچ رکھ چھوڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ کئیاں نو توجہ کئی لوگ آکھدے نے ہاں کئی لوگ آکھدے نے نعرہ تکبیر ہوے پر نعرہ رسالت نہ ہوے نا نا اس آکھنے نعرہ تکبیر بھی ہونا چاہیے نعرہ رسالت بھی ہونا ایتھے گل کر جاواں توجہ ایتھے گل کر جاواں کئی سانو تانے مار دے نے آکھدے نے تساں نعرہ رسالت تو روک دیو او نا نا زبان سڑ جاوے او جڑا یا رسول اللہ آکھن تو روکے اوے زبان سڑ جاوے او سجنا بابا چشتی آکھدا ہے ڈٹ کے آکھ سویرے بھی آکھ شامی بھی آکھ جدوں فارغ وقت ملے یا رسول اللہ او یا رسول اللہ ادھر ویکھ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا توجہ میں جڑی گل کر رہا سی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پر منافقت نال نہ وہ سجنا منافقت نال کھنج ہوندا ہے یا رسول اللہ دا معنی ہوندا ہے اے اللہ دے پیغام لیانا لیا ادھر ویکھ وہ سجنا نعرہ رسالت ہوے پر گھر دے اندر پیغام انگریز دا ہوے نعرہ رسالت زبان تے ہوے پر نظام جمہوریت والا ہوے وہ نعرہ رسالت ہوے تھانے کچہریاں دے اندر کافر دا قانون ہوے ادھروں نعرہ رسالت ہے دوسرے پاسوں پیغام میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم دے پاک قرآن دا ہوے تے قرآن دے نال ایڈا ویر ہوے کہ تھانے کچہریاں دے اندر قرآن دا نام آوے تے پرچہ ہو جاوے کنج کہ تساں فیصلہ کرایا انگریز دے قانون دے مطابق فیصلہ ہویا تساں آکھو اساں نہیں من دے تساں ساڈا فیصلہ اللہ دے قرآن دے مطابق کرو تہاڈے خلاف پرچہ ہو جاوے گا وہ سجنا جنہاں یہ جو قرآن دی بے قدری کیتی ہووے قسم خدا دی لکھ وارا نعرہ رسالت مارن میرے نبی نے آخر ہے او منافقہ چپ کر جا نعرہ رسالت دے خالد ابن ولید ماریا سی وہ جدو جنگے موتا ہو رہی سی ونادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمد آپ نے نعرہ ماریا سی وہ ادھر ویکھ سجنا نعرہ مار کے بلے گیند نہیں سی کھیڑیا ادھر ویکھ نعرے مار کے استانو نہیں سرو لیا وہ نعرے مار کے دھیاں بہناں نو ووٹاں تے کھڑا نہیں سی کیتا قسم خدا دی خالد ابن ولید نے نعرہ ماریا ہے غیرت دے نال کافراں ہوتے پوریا 9 تلواراں توڑ چھوڑیاں نے
بولو ڈٹ کے اوے بولو تے صحیح گل مکان ہی لگے ہاں بولو تے صحیح کیوں ناراض ہوئے بیٹھے ہو علامہ اقبال بھی رو کے آخدا ہے اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو او مسلمانہ کدھر رول گیا ہے کنہ بازارہ گلیاں دن رول کے کافر یہودی دے بوئے تھے برباد پہ ہونا ہے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو موجزل تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو بیدار ہو لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو تو جو ہے سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنہ میں نو کہن لگیا کئی انجدے ہیں وہ جڑے اپنے مجمعہ دے اندر اپنی تقریراں دے اندر یا رسول اللہ نعرہ رسالت ایک ہے منافقت دے نال اور میں گل نہیں کر رہا ہوں کئی تے انجدے کوڑے بھی ہیں کہ سیدھا ساواں اگر اخلاص دے نال بھی یا رسول اللہ دا نعرہ ماریے تے پھر بھی نہیں مارن دیندے میں کیا ادھر ویکھو او آدھے ذہن دے نال صحیح کر دینے آندا کنج میں کیا او آدھے ذہن نال صحیح کر دینے دلیل دیان لگیا ہاں آدھے ذہن نال کیوں صحیح کر دینے ادھر ویکھ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار نے فرمایا یہ خال خصائص الکبریٰ دی روایت ہے حضور نے فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے جبریل آ کے آخدا جبریل آ کے آخدا لجپالا رب نے میں نو بھیجیا ہے رب نے فرمایا ہے جا ساڈے یار تے سلام بھیج ساڈے یار تے سلام بھیج رب دا رسول تیڑیاں شانہ والا ہے رب بھی پیار نال سلامیاں بھیجدا ہے نال فرمایا جا ساڈے یار نو کہہ دے اذا ذکرت معی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا نمازاں دے اندر میرا تیرا اذاناں دے اندر تیرا میرا کلمے دے اندر تیرا میرا پر سونیاں ایک دو تھاواں اندیاں نے جتھے رب دا نا ہے پر رسول پاک دا نہیں وہ کیڑی تھاں ہے جدوں ککڑی نو ذبح کرنا ہوئے اوتھے رب دا نا تے ہے رسول دا نا نہیں کیوں اللہ رب العالمین جبار بھی ہے قہار بھی ہے جدوں ذبح ہو رہا ہوئے اللہ تعالیٰ دی صفت جبار تے قہار دا وہ مظاہرہ ہو رہا ہوندا ہے اوتھے ادھر ویکھ جدوں ککڑی ذبح ہوئے اوتھے رب دا نا تے ہے رسول پاک دا نہیں وہ جڑے آخر نے خبردار رسول پاک دے نا دا نعرہ نہیں مارنا چاہیے وہ بھی صحیح گل کر دینے کیوں انہوں نے پتا ہے ساڑھے جلسیاں دے اندر ایمان دیاں ککڑیاں ذبح ہوندیاں نے ساڑھے جلسیاں دے اندر ایمان دیاں ککڑیاں ذبح ہوندیاں نے تا کر کے نا ماریا جے ہاں قسم خدا دی چشتیاں دے مجمع دے اندر قسم خدا دی غیرت دے نال دل بھی زندہ ہوتا ہے ایمان بھی زندہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق غیرت مصطفیٰ غیرت مصطفیٰ غیرت مصطفیٰ توجہ ہے سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنہ اگے چل ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے سجنہ جڑا آکھے میں لاڑا واں اونوں وی جتیاں پیندیاں نے تے جڑا آکھے میں لاڑے ورگا واں لوگاں نے آکھنا بوتھی سنبھال وہ جویں ایک مولوی سی نا جمعہ پہ پڑھاوے اترے سپیکر چلدے ہوندے سن جمعہ پہ پڑھاوے آکھے میں تے نبی اکو ورگے ہاں اکھ تو کانا تے آکھے میں تے نبی اکو ورگے ہاں جدوں تقریر کر کے گھری گیا نا ماں نے شیشہ اگے چکیتا ماں نے آکھے پتر آدھی صورت تے ویکھ اما خیر اج تقریر بڑی سونی کر کے آیا تاں کر کے مینوں شیشہ پہ وکھانی ہے ماں نے آکھا چپ
کر اوے اوتریا نخطریا چپ کر تینوں پتہ نہیں وہ تیری شکل تے تیرے پیو نال نہیں رلدی تو مقابلے مدنی تاجدار دے نال کر رہے وہ جڑے آکھدے نے اساں تے نبی کو ورگے ہاں اساں جو انہاں نال صلح کرن واسطے بالکل تیار بیٹھے ہاں اج دی رات لڑائی ختم کرن دی رات ہے میں ہاتھ باں کھڑی کر کے سارے چشتی حضرات دی طرفوں صلح صفائی واسطے ایک نقطہ پیش کرنا چاہنا وا جڑے آکھدے نے اساں تے نبی کو ورگے ہاں اساں تے نبی کو برابر ہاں اساں انہاں نال صلح کرن واسطے تیار ہاں رب العالمین قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی آپ نے فرمایا میں او رب دا نبی ہاں زندہ باپ کوئی نہیں زندہ باپ کوئی نہیں جڑا آخدا ہے ساتھ نبی کو ورگے ہاں انہوں آکھو پاک پتن دے چوک تے کھلو کے ہاتھ بار کٹ کے آکھے میں او مولویاں زندہ پیو کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی دی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ توجہ میں گل کر رہا سا آکھدے نے اساں تے نبی کو ورگے ہاں ادھر ویکھنا توجہ میں مثال دین لگیا ہاں اساں تے نبی کو یار اساں تے نبی کو ورگے ہاں اساں تے نبی کو ورگے ہاں سونے ادھر ویکھ اے میرے ہاتھ وچ کیا ہے اے بولو میرے ہاتھ وچ کیا ہے 50 روپیہ ہے کادا بنیا ہے سونے دا سونے دا چاندی دا کاغذ دا بنیا ہے وہ بھی کاغذ ہے جن دے وچ امرود ویچن والا سموسے پکوڑے ویچن والا سموسے پکوڑے بن کے دیندا ہے وہ بھی کاغذ ہے یہ بھی کاغذ ہے وہ کاغذ اس کاغذ نو آکھدا ہے آندا ہے 50 روپے نو آکھدا ہے یارا تیرا میرا فرق کیوں ہے تو بھی کاغذ ہے میں بھی کاغذ ہاں پر میں روڑیاں تے گندے چ رلنا وا تو لوگاں دیاں جیباں دے اندر لوگ تینوں بٹو وچ پا کے اے جڑی دل دے نال ہوندی ہے نا جیب ایں دے وچ سنبھال کے رکھ دے نے تاں کہ ہاں ادھر ویکھو دل وچ ادھر ویکھو پوری طرح سنبھال کے دل دے نال لا کے تاں کہ اینو روک پوے تے سیدھا دل نو جا کے روک پے جائے ہاں آکھدا ہے تیری اتنی قدر کیوں ہے انہیں آکھیا جھلیا میں کاغذ ہاں تو بھی کاغذ ہے پر تینوں پتہ نہیں تیرے تے حکومت دی مہر نہیں لگی میرے تے حکومت دی مہر لگی ہے وہ سجنا ہوے کاغذ حکومت دی مہر لگ جاوے وہ عام کاغذ نہیں رہندا وہ یارا ہوے انسان جے نبوت دی مہر لگ جاوے وہ عام انسان نہیں رہندا توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونےو جنج ذرا اگے لے کے جانے آ تے اگے اپڑانے آئے سونےا جدو جنج اپڑ جاندی ہے توجہ جدو جنج اگے اپڑ جاندی ہے اوتھے دریاں شریاں خیر اج کرتے دریاں شریاں درواز نہیں پہلے رواج ہوندا سی کرسیاں دا ہن تے کرسیاں درواز بھی نہیں لوگ ٹور پھر کے کھاندے نے کہ ایک ہی طریقہ کار ہے بھائی یہ جانوراں دا کھانا ہے نہیں اپ ٹو ڈیٹ لوگ کھاندے نے جنٹل مین میں کہا جی اپ ٹو ڈیٹ کھلو کے کھاندے نے پھر تو کھوتا سارے نال بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہوئے گا وہ تو بڑا جنٹل مین ہوئے گا کہ انہیں تو کدے بے کے کھاتا ہی نہیں ہاں میں ایک تھاں تے ویکھیا اوتھے جناب والا بڑیاں کینچیاں بڑیاں چھریاں میں بڑا حیران ہویا میں کہا جی خیر ہے تے کدھر لے آئے جی کہنے لگے جی مولوی صاحب تے ولیمے دا اہتمام ہے میں کہا توبہ خدا دی میں تے سمجھدا پیا خبریں تو ہو سکدا ہے پریشن دا اہتمام ہون لگیا ترقی کتھے اپڑ گئی ترقی کتھے اپڑ گیا میاں ترقی کر گیا مولوی ہمیں خام خواہ رولے پا لے اے کی او کی اے کی مولویو بہ جاؤ تساں کسے تھاں دے اوتے دیکھو تے صحیح انگریز تے او چن تے اپڑ گیا مان لو تہاڈی گل انگریز چن تے اپڑیا کروڑا روپیہ خرچ کر کے مگر لبھیا کیا جنواں دے لبھیا گھٹا چن تو کی لے کے آئے نے جی روڑے کٹے دے لبیا کیا اوے گھٹا لبیا کیا میں کہا جی میرا تے ذہن بندہ ہے اسی سارے اج رل کے دعا کرنے جننے جنٹل مین ہے نا جننے اپ ٹو ڈیٹ اور ترقی یافتہ نے سارے دے سارے اللہ کرے آسماناں نو پڑ جان کیوں آسماناں نو کیوں پڑ جان تاکہ اسرائیل نو گیڑا گھتن دی لوڑ نہ پوے اتوں ہی سنبھال لے چلو ساڈی جان تے چھوٹی جائے گا
نہیں سمجھ آ رہی تانوں نہیں سمجھ آ رہی میں سمجھ رہا تساں جتیاں سنبھالو لنگر صرف تانوں باہر دینے آ تساں نہ بولو اسی انہاں نال گل کرنے آئے جڑے ساڈے یار بیلی بول رہے نے ہاں اج تساں لنگر دے یار بیلی بنے بیٹھو بولو تے صحیح ذرا ذوق نال سبحان اللہ میں گل مکا رہا میں توجہ ہے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ ایک مینوں آکھدا ہے انگریز چن تے اپڑیا ہے انگریز نے انسان نو چن تے اپڑا دیتا ہے میں کہا جھلیا توجہ نہیں کی تھی انگریز نے چن انسان نو مان لیا تیری گل انگریز نے چن تے انسان نو پہنچایا ہے پر ایک ہے انسان ایک ہے انسانیت میں کہا انسان تے اپڑیا ہے چن تے پر انسانیت کتھے ہے وہ انسانیت کتھے ہے یہ گلاں تانوں چشتیاں کولوں لبھن گیاں ہور تانوں کوئی نہیں سنائے گا وہ سونیا انگریز دا انسان چن تے اپڑیا ہے پر انہاں دی انسانیت روڑیاں تے رول گئی ہے وہ جڑے کتے پالن کتے سانو بندیاں اتے اعتماد نہیں وفادار سانو کتا وفادار لبیا ہے وہ جنہاں دا انسان کتیاں تو بھیڑا ہوئے وہ انہاں دی انسانیت گٹراں نو رول گئی ہے وہ جنہاں نو تھی بہن دی تمیز نہ ہوئے وہ گٹراں تو رل گئے وہ قسم خدا دی کر کے نہ جنہ دی پوری تاریخ دے اندر کوئی ایک انگریز اپنی عزت دی خاطر کدے لڑیا نہ ہوئے وہ جن دے سینے دے اندر دھی بہن دی عزت دی غیرت نہ ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دی انسانیت گٹراں وچ رل گئی ہے وہ جنہاں نو ماں پیو دا خیال نہ ہوئے جنہاں نو حلال حرام دا خیال نہ ہوئے وہ جنہاں نو دین ایمان عزت غیرت دا خیال نہ ہوئے وہ جنہاں نو مولا دے قرآن دی عظمت دا خیال نہ ہوئے وہ انہاں دی انسانیت گٹرانو رول گئی ہے قسم خدا دی کر کے آنا میرے مدینے دے تاجدار نے انسان نو تے چن تے نہیں اپڑایا پر بابے فرید ورگیاں دی انسانیت نو عرصہ تے اپڑا دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شرع اسلام مناظر اسلام امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے میں گل کر رہا سا تے ایک گل میرے ذہن چ پہلا بھی آئی ہن بھی آئی میں کہ ذہن چ نکل نہ جاوے سنانا تانوں ایک مینوں بندہ کہن لگیا جی قرآن مجید چ آیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے بولو قرآن کیا ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اساں تے بڑا قرآن پڑھنے ہاں دکان تے قرآن پڑھنے ہاں گھری سویرے قرآن پڑھنے ہاں پر سانوں تے شفاواں نہیں ملدیاں ساڈیاں تے بیماریاں نہیں مکدیاں میں کہا اے دس اج جی پستول والی گولی ہوندی مارن نہیں لگیا میرے کول ہے کوئی نہیں میرے کول ہے کوئی نہیں بالکل تسلی نال بیٹھنا اے جی پستول دی گولی ہوندی ہے اے کنا کو کمار رکھدی ہے لے پستول دی گولی نال بندہ مار دو پستول دی گولی نال شیر مار دو میں پستول دی گولی پھڑی جدو چک کے سٹی میں کہ اندے نال تے بندہ کیا مرنا ہے اندے نال تے چڑی بھی نہیں مرے گی انہیں آکھیا مولوی صاحب پاگل نہ بن گولی دے اندر کمال ضرور ہے پر جدو اپنے ہاتھ نال سٹے گا کمال ظاہر نہیں ہوئے گا کمال ادوں ہی ظاہر ہونا ہے جدو منہ بندوق دا ہوئے جدو منہ بندوق دا ہوئے میں کہا جلیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ وہ قرآن رحمت ضرور ہے پر زبان بھی تے بابے فرید ورگیا دی ہونی چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ خیر سونے ادھر ویکھ گل کر رہا سا جدوں برات جاندی ہے اگے دریاں بولو کیا دریاں وچھیاں ہوندیاں نے جڑے جانجی ہوندے نے باہر بیٹھ کے چاول کھاندے نے تے جڑا دولہا ہوندا ہے او اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے او بولو کی پیندا ہے جڑے پی کے ہضم کیتی بیٹھو بولو کی پیندا ہے دودھ پیندا ہے میرا نبی کائنات دا دولہا ہے میرا نبی کائنات دا دولہا ہے میرا نبی کائنات دا دولہا ہے ہن میں جوڑن لگیا ہاں بخاری دی روایت ہے میرے آقا نامدار نے مسلسل روزے رکھے مسلسل صیام وصال مسلسل روزے رکھے صحابہ اکرام نو میرے نبی حکم نہیں سی فرمایا صحابہ اکرام نے ویکھیا ویکھی رکھنے شروع کر دیتے ایڈے ماڑے پے گئے ایڈے لسے پے گئے ٹرن پھرن جوگے نہ رہے اینو آخری نے سچا پیار کلی دا ککھ نہ رہے پر یار نو راضی کرنا ہے سجنا تو جو ہاں ادھر ویکھ جدو لمبے پے گئے ٹرن پھرن جوگے نہ رہے میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو کی وجہ ہے تساں ٹرن پھرن تو ہی مجبور ہو گئے ہو کی بن گیا ہے میرے
مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے عرض کی تھی لجپالا اسائیں جو مسلسل تہانوں ویکھ دیاں روزے رکھے نے تاں لسے پہ گیا وہ لاڑا اندر جا کے دودھ پیندا ہے میرے نبی نے فرمایا انی ابیت عند ربی انی وهو یطعمونی ویسقینی فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا دولا اندر بہ کے دودھ پیندا ہے فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا رب مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے پوا بھی چھڑدا ہے اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا و دولا اندر جا کے دودھ پیندا ہے میرے نبی نے فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے پوا بھی چھڑدا ہے دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا توجہ ہے اور میں آخر والا گل لے آ رہا ہوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید و سجنا یہ درویش میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا ایمان ویخ انہاں دی عقیدت ویخ انہاں دی محبت ویخ انہاں دا سچا میلاد ویخ میرے نبی نے حکم نہیں فرمایا میرے نبی نے حکم نہیں فرمایا میرے نبی نے کیتا ہے یاراں نے ویکھیا ویکھی کرنا شروع کر دیتا ہے یاراں نے ویکھیا ویکھی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سجنا فقیر ایک گل کر دے تو میں میلاد دے جلسے کیتے کر ضرور کر ثواب دا کم ہے پر سجنا تو میں میلاد نبی دا منایا زبانی کلامی نبی علیہ السلام دی عزت و عظمت دیا گلاں کیتیاں پر میرے نبی دے یاراں نے جلسے نال میلاد نے کیتا اپنے کردار نال میلاد کیتا ہے اساں زبان نال میلاد کیتا زبان نال حضور دی عظمتاں بیان کیتیاں پر کردار دے نال انگریز نو راضی کیتا کردار انگریز والا اپنایا زبان نال آکھیا سب سے اولا والا ہمارا نبی پر اپنے کردار نال دسیا اعلی انگریز ہاں یہ درویش لباس تعلیم تہذیب وضع قطع زندگی گزارن دے اصول گھر دا ماحول بازار دا ماحول تھانے دا ماحول کچہری دا ماحول وہ سجنا یہ درویش ہر پاسے کافر نو اعلی سمجھیا وہ جھلیا نانا اے منافقاں دا میلاد ہوندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا جنہاں دا ماحول جانوراں تو بدتر ہوئے جنہاں دا معاشرہ جانوراں تو بدتر ہوئے وہ جنہاں دا قانون جانوراں تو بدتر ہوئے وہ جنہاں دا نظام جانوراں تو بدتر ہوئے او کتے ہند کتیاں وانگو ذلیل ہوندے نے قسم خدا دی اعلی ہے جنہاں قرآن بھی اعلی جنہاں نظام بھی اعلی جنہی تعلیم بھی اعلی وہ جنہاں ماحول بھی اعلی جنہاں ہر غلام اعلی مینوں آکھن دے میرے نبی دے در تے بہن والا کتا بھی اعلی ہے کیونکہ ساڈا ایمان ہے ساری عقیدت ہے اسی آخنے کائنات دے سارے فلسفی رل جان سائنسدان رل جان وہ سجنا جننے بھی ہیں وہ ٹیکنالوجی والے سب رل جان مغربی تعلیم والے سارے رل جان وہ جڑا کتا بابے فرید دے بوئے تے بیٹھا ہے ان دے پیراں دی مٹی برابر بھی نہیں ہو سکتے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویش تو میں زبانی کلامی میلاد کیتا تو میں نظرانے مٹھائیاں دے پیش کیتے میرے نبی دے غلاماں نے کردار والا نظرانہ پیش کیتا ہے ایک گل سنانا تے گل نو اخیر وال لیانا تے مکانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ
اج میں دینے بھی سنائی ہے گل مشہور ہے گل مشہور ہے پڑھی نہیں گل مشہور ہے پر سبق بڑا ہے ایمان تازہ ہوئے گا ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ او مسلمان او میلاد کہتا ہے جس میلاد دے نال دل دے اندر غیرت دا جذبہ پیدا نہ ہوئے حیا دا جذبہ پیدا نہ ہوئے شریعت عمل دا جذبہ پیدا نہ ہوئے میلاد کیوں ہے جن دے نال ایمان اندر پیدا ہوئے غیرت گرم ہو جاوے اندر جوش پیدا ہوئے ضمیر آنکھیں انگریز دی غلامی وچ رول گئے ہاں اگر عزت ہے اس راہ تے ٹرن نال ہے جس راہ تے بابا فرید ٹریا ہے خواجہ نظام ٹر گیا میرے نبی دا دربار حضور دے دربار دے اندر قیدی آئے بیٹھے نے مرد بھی ہیں بیبیاں بھی ہیں حضور پاک مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نظر پئی ہے ایک بی بی ہے سر ننگا ہے میرے نبی نے فرمایا انہوں چادر پواو سجنا ایک یار عرض کردہ لجپال آئے کافر ہے فرمایا دھی دھی ہوندی ہے باوے مسلمان دی ہوئے باوے کافر دی ہوئے ہاں سجنا یہ تھے گل کر جاواں کہ میرا نبی کافر عورت ہوئے انہا سر ننگا ہوئے میرا نبی گوارا نہیں کردہ کلمہ پڑھنا نہیں ہوئے میلاد دینا تھے گھروں باہر نکلے سڑکاں بازارہ تھے آکے چمکیلے کپڑے پاکے زنا دا مرکز بن کے آکے میں میلادی خوشی پہ کرنیاں میں پہاڑیاں پہ تکنیاں لکھ دی لعنتوں دے پہنی ہے تو میرے نبی دا دل دکھا کے کادا میلاد پہ کرنی ہے وہ یاد رکھ لے حقیقی مردان دے میلاد وہ میدان جہاد چوندے نے اور بیبیاں دے میلاد گھر دی چار دیواری میں چوندے نے قسم خدا دی کر کے آنا وہ جنہ دھیاں بہنانو یہ ناراتا دے اندر سڑکاں تے رو لیا وہ پہاڑیاں دے نمو پہاڑیاں دی نمائش دا بہانہ بنا کے مسلمانہ دیا دھیاں بہنانو گھروں باہر لے آندہ استا تکائیاں وہ زمانے دے قبینے تے کنجر نے وہ چشتی ببانگے دوہلا کھنگے ایسیاں پہاڑیاں ہون رب دی لعنت پہنی ہے ایسے میلاد ہون کدے میرا نبی راضی نہیں ہوئے گا میرا نبی خوش نہیں ہوئے گا چشتی دینی گل کر دینے میلاد کر ضرور کر پر خبردار بازار اوکاز میرے نبی دی آمد تو پہلوں ایک بازار سی جس اندر مرد سے بیبیاں اکٹھے ہو جاندے سن میرا نبی آیا ہے خیرت سبق لے کے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا فرمایا یہ سب جہالت دے کام نے سجنا وہ جڑی پھر بھی آکھے میں بازاراں وچ نکل کے وہ نبی دی آمد دی خوشی بھی کرنی وہ زمانے دی منافقہ ہے مومنہ ہوئی ہوئے گی وہ جندہ ایمانے ہوئے میرا میلاد ادھئی ہوئے گا وہ جدو میں نو زہرہ دی چادر دا حیا نصیب ہو جائے گا سجنا درویخ پھر آنکھ دینے وہ چشتی بان سمنیاں گلان کر دینے میلاد کرن تے کدے انہوں غلط آخ کدے انہوں غلط آخ وہ جھلے ہو بغیر تیاں تساں پھیلاو تے چشتی کیوں چپ رہن بے حیائیاں تساں پھیلاو چشتی کیوں چپ رہن یہ نہیں ہو سکتا نا اساں سارا کچھ اپنی اکھاں نال ویکھ کے وہ کیوں چپ رہ سکنے وہ جویں مشہور گل ہے اے جڑا دیوا ہوندا ہے دیوا ہوندا ہے ان دے وچ تیل دے نال پانی رلاو دیوا تر کرتا ہے آخدہ ہے میں جگدہ نہیں ہاں خیر دیویا رولا کیوں پانا ہے چپ کر کے روشنی کیوں نہیں دینا ہے آخدہ ہے وہ میرے وچ ملاوٹ ہو گئی ہے ہون میں چپ نہیں کرنا تر کرنی ہے وہ سجنا ہووے چراغ وہ جدو ملاوٹ ہو جاویں تے وہ تر کرنا ہے وہ جدو سنی مسلک دے اندر بغیرتی دی ملاوٹ ہوئے گی وہ جندے دل دے اندر ایمان دا چراغ ہوئے گا انہیں ضرور بولنا ہے وہ سجنہ جدو ایمان دی کفر دے نال ملاوٹ ہوئے گی میلاد دی بے حیائی دے نال ملاوٹ ہوئے گی وہ سجنہ اسلام دی تعلیم دی کفر دی تعلیم دے نال ملاوٹ ہوئے گی چشتیاں نے ضرور بولنا ہے وہ جے تساں آخ دیو چشتی چپ کر جان بغیرتیاں تساں چھڑو چشتی چپ کر جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे तहकीक इमाम الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب میرے نبی نے فرمایا توجہ میرے نبی نے فرمایا دھی دھی ہوندی ہے بھاوے مسلمان دی ہوئے بھاوے کافر دی ہائے ہائے ایمان دا تقاضا تے سی نا میلاد دا تقاضا تے سی اندر ذوق پیدا ہوندا اندر ایمان پیدا ہوندا اندر غیرت پیدا ہوندی کسی دی عزت نو ویکھ کے کتیاں وانگ نہ تکدا آکھدا دھی دھی ہوندی ہے او دھی دھی ہوندی بھاوے آدھی ہوئے بھاوے پرائے ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جدوں انہیں اخلاق عالی ویکھیا نا آکھدی یہ سونے میں کلمہ پڑھنا تیرے پر گلاں سنیاں سن پر تو کچھ ہو رہی ہو رہے پر میں کلیاں کلمہ نہیں پڑھنا میرا بھرا عدی ابن حاتم حاتم تائی دا بیٹا اور نسیاں پھردا ہے یہ حاتم تائی دی دھی سی اور نسیاں پھردا ہے انہوں میں لے کے آنی ہاں اسا رل کے کلمہ پڑھنا ہے حضور پاک سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے 4-5 صحابہ کرام نو نال بھیجیا وہ ٹرے جدو ٹرے کئی دن راتاں دے سفر ہوئے جدو گھر تک پہنچے نا تے دروازہ کھٹکھٹایا بھرا باہر آیا بھرا نے باہر آ کے دیکھا بہن دے نال 4-5 غیر مرد نے اوندا پورے دے پورے وجود دا خون اکٹھا ہو کے اکھاں دے اندر آ گیا کافر ضرور سی پر بے غیرت نہیں سی ہاں یورپ دا ڈنگیا ہویا نہیں سی ہاں قسم خدا دی کر کے آنا اے جڑی بے غیرتی ہے نا بے غیرتی صرف یورپ والو آئی ہے جنہاں نے تھی بہن دی غیرت رہے پورے وجود دا خون اکٹھا ہو کے اکھاں چایا ہیں میری ہمشیرہ دے نال غیر نے ہائے او سونے ہاں میلاد نبی دا کریں میلاد نبی دا کریں تے دھی کالج دے اندر غیر دے موڈے نہ موڈا رلا کے بیٹھی ہوئے تے چشتی بولن نہ رو رو کے تے پھر تینو کی آکھن بس چلیا اوے بتارا وچ رلدی ہوئے غیراں دے موڈے نال موڈے مار دی ہوئے پھر چشتی نہ بولن تے ہور کی کرن او قلعہ ہم سے ہے ہم وفادار نہیں کر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے حلقہ یارہ میں بھی محتاط رہا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر ارے حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر بہن نے آکھیا بھراوا بہتا غصہ نہ کری پہلے میری گل سن لے پھر اس تو بعد جو کرنا ہوئے کر لویں بہن دی جدو گل سنی بھرا سہم گیا آخدا بہنا گل کر بہن آخدی ہے ویرا تو میرا سکا بھرا ہے جدو تو میرے ول ویکھے گا ضرور حیا نال ویکھے گا پر یاد رکھ لے تو بھی میرے ول ویکھیا تو بھی میرے ول ویکھیا محمد غلامہ دی بھی ہو سکتا ہے میرے ول توجہ گئی ہوئے 3 رات انہاں نے میرے نال سفر کیتا ہے پر رب دی عزت دی قسم ہے او حیا میں سکے بھرا دی اکھ چ نہیں ویکھیا جو حیا محمد پاک دے غلامہ دی اکھ ہوے محمد پاک دا غلام تے بغیرتی چنگی اے میں گل پوری کر لئی ہون آؤ میں ان دی گل والے پاسے آنا 5 منٹاں دے اندر انشاءاللہ العزیز کھاتا پورا کرنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سنو توجہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ایتھے جڑا انہیں مرکزی نقطہ اٹھایا سی نا مرکزی نقطہ برادر اصغر بمانا نیچ اصغر بمانا ایتھے کران کے نیچ ایتھے نیچ کران کے انہیں نقطہ اٹھایا انہیں 4 5 6 7 گلاں رلا کے تے آکھیا ویکھو انہاں دی گل ہو رہے اعلی حضرت دی گل ہو رہے انہاں نے ہور گل کیتی اعلی حضرت نے ہور گل کیتی لہذا یہ اعلی حضرت مخالف ہو گئے تے جڑا اعلی حضرت مخالف ہوئے کتا ہے ٹھیک نہیں گیا ہن ذرا سنبھل کے جواب میرا سنیا جے انشاءاللہ العزیز کلیجے تے بھیجے پھاڑ جواب انشاءاللہ ایک ہے چلو مان لی تیری گل اندا میں کچھ نہ کچھ جواب تے شاہ بلوچ دے چکیا ہوں مگر میں اس اصولی گل دا جواب دینا ہن سنیا جے مان لی تیری گل ساڈی گل اعلی حضرت دی گل دے خلاف ہو گئی ٹکرا گئی ہے ایک ہے روایت دی گل کہ اعلی حضرت نے ایک روایت نقل کی تھی اساں اس روایت کو قبول نہ کیتا یہ روایت دی گل ہو رہے وہ جلیا اعلی حضرت علیہ رحمت دا پورا فتویٰ ہے سیاہ خضاب دے بارے آپ نے فرمایا وہ سیاہ خضاب کرنے والا انج جی میں کالا کوا ہے انج جی میں کالا کوا ہے فاسق معلن ہے اعلی حضرت علیہ رحمت فرماندے نے جڑا خضاب کرے وہ تے ہوندا فاسق معلن تے جڑے تساں تواڈے طرف یہ گل ضرور منسوب ہوئے گی تواڈے والے گل ضرور جائے گی تواڈے والے گل ضرور جائے گی جی اعلی حضرت نال اختلاف کرنے والا کتا ہے پھر سونےو اے جڑے منہ کالے کر دے جے کینوں بخان واسطے اے جڑے بوتھے کالے ہوئے نے خضاب اسی تے آخنے اختلاف اعلی حضرت بریلوی علیہ رحمہ ہاں عقائد دے مسائل تو ہٹ کے فروعی اختلافات ہو سکتے نے یہ تے امامات اندر لگے آئے نے اگر جو تو آکھو بس اعلی حضرت
عشق محبت آلہ حضرت پھر ذرا عشق دی ساٹے ذرا آلہ حضرت دی سہ کی دے وخا آپ نے فرمایا انجے جی میں کالا کوا ہے ہاں لہذا ہونا دے پیر نو پیر نہ آکھیا جے کالا کوا تے کالے کاں آکھیا جے پتہ لگے آلہ حضرت دے منن والے نے ایک بات آلہ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا جرا تصویر بنواوے فاسق مولے اندر جائے گا لے آ میدان دے اندر ہونے سے فتوے تو ذرا نکل کے وخا جے تو آخنا ہے اساں آلہ حضرت دے خلاف تے بوتھا تے ویکھ ہے چھاج تے بولے تے چھاجنی کیوں بولے جن اندر ہزاراں سوراخ نے ہے تو ساڈے خلاف بولنا ہے او جھلیا ساڈا روایت دے نال اختلاف ہوا ہے تیرے خلاف تیرے سر دے اندر تے آلہ حضرت دا پورا فتوے دا تھوڑا پیا وجدا ہے تے ہر شے پئی پاٹ دی تے پئی پھٹ دی ہن سن اگلی گل میں کرن لگیا اونا دے اندر اگر ضمیر تے ہمت ہوئے تو ذرا جواب دے وہ آخدے نے ابو بکر ابن العربی ایک امام ہویا ہے ابو بکر ابن العربی وہ ہے سی ناسبی انہیں اپنی تقریر چاکھیا ہے بستی نور الہی علی تقریر دے اندر آکھیا ہے کہ جڑے ناسبی ہوندے نے او ہوندے نے کافر دوبارہ پھر گل سنو انہاں کیا ہے ابو بکر ابن العربی او ناسبی ہے نال اگے جا کے آکھیا ناسبی کافر ہوندے نے پتہ لگیا ابو بکر ابن العربی کافر ہے اعلی حضرت نے کئیاں تھاواں تے ابو بکر ابن العربی نو رحمت اللہ علیہ آکھیا ہے کئیاں تھاواں تے آپ نو رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا ہے وہ جھلیا چیڑا کافر نو رحمت اللہ علیہ تے رضی اللہ تعالی عنہ تے ولی تے وہ جنابے والا بڑا اکابر شمار کرے وہ تے کافر ہو جاندا ہے مسلمان نہیں رہندا وہ کتیا تو ساڈے خلاف بھونکنا ہے وہ معاذ اللہ تیرے فتوے دے مطابق تے اعلی حضرت پہ کافر بندا ہے وہ اعلی حضرت پہ کافر بندے نے پھر تیرے ورگے نو آکھاں گے سورا تو چپ بھی رہے زبان نہ کھول جدوں کھولے گا قتلیاں مارے گا اماماں نو وگرنہ تو آکھے ناسبی تے ابو بکر ابن العربی ناسبی تے کافر ہے اعلی حضرت فرمان رحمت اللہ علیہ ہے یا تو کافر ہوئے گا یا یہ فتوہ اعلی حضرت وال جائے گا ہاں اعلی حضرت ساڈا امام رولا تیرے چ مینوں ضرور لگدا ہے آ چشتیاں نال ٹکر لے آدھا ایمان ہی خطرے چ آ گیا ہے پتہ لگیا وہ جدوں پہاڑاں نو ٹکرا ماریے پہاڑاں دا کچھ نہیں جاندا آدھا بھیجا ہی پھٹدا ہے جویں ہن پھٹ گیا ہے میرا سوال تساں دوبارہ پھر سمجھ لو اور انہاں تو کرے آجے کھلے طریقے نال کرے آجے سوال یہ ہے کہ تساں سانو اعلی حضرت دی مخالفت دا تانا دے دیو کہ اساں اعلی حضرت دی مخالفت کیتی آپ نے گھوڑے بنن والی روایت لکھی تساں نہ مننی آپ نے 1000 بیبیاں نال جڑا زنا ہویا ذکر کیتا تساں نہ منیا میں پوچھنا وا تیرے خلاف تے اعلی حضرت پورے فتوے آئے پہلے تے اگوں وڈی گل یہ ہے جنوں اعلی حضرت ولی تے امام مننے تو انہوں کافر آخنا ہے دس تینوں کافر آکھے یا فتوہ اتر جائے ہیں تو سانو اعلی حضرت دی کسے گل نال فروئی گل روایت دے نال اختلاف ہوئے تے تانے مارنے اپنا بوتھا تے ویخ تیرے فتوے نال تے کک بچدا ہی نہیں انج دا ٹوکا چلایا ہی پھر آدھے سر تی پھر گئے لاہور لے سوال ہاں جی یہ میں ان دا اصولی جواب دے دیتا ہے انشاءاللہ عزیز اگے پھر جواب دے انتظار رہے گا تے ان دی جڑیاں تفصیل وار گلاں سن ان دا میں شاہو بلوچ جواب دے دیتا ہے اور بقایا ان دا تفصیل نال جواب دینا میں تا مناسب نہیں سمجھدا کیونکہ ہر گل دا تقریباً تفصیل نال جواب ہو چکیا ہے ایویں خام خواہ انہاں دی خاطر اساں اپنا وقت خرچ کریے سانو لوڑ نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر پھر انہاں یہ کوئی نا آدیاں قتلیاں چکیاں نا انشاءاللہ عزیز بابے چشتی نے سانو سنبھالن دی والے دسے ہوئے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع